بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر چھٹے مرحلے میں ہے۔ پچھلی ویڈیو میں سورہ فاتحہ کی دوسری آیت اور اس کا پہلا جز الرحمن، اس کی تفسیر آپ نے سنی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمان ہونا اپنی صفت کو پوری کائنات کے لیے عام کر دیا، اور ایسا عام کہ جس سے سارے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حقدار ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نواز رہا ہے۔ کتنے لوگ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایمان بھی نہیں لاتے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال اس کی ایک تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اب سمجھیں کہ ایک تو ہے ایمان لاتے ہی نہیں، ایک ہے ایمان لا کر حکموں کو توڑتے ہیں، اور الرحمن کے ساتھ وہ لوگ بھی اس صفت کی جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی برسات میں آ جاتے ہیں۔ الرحمن ہونے میں جو لوگ پہلے ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن جب وہ دنیا سے بے بس ہوئے، جب ان کی طاقت کام چھوڑ گئی، جب ان کا غرور خاک میں ملا، جب اپنے اس کے بیگانے ہوئے، جب اس کو اور کوئی رستہ نظر نہ آیا، جب اس کا دل و دماغ اس بات کو مان گیا کہ اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، اس وقت وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ کی رحمت نے اسے سمیٹ لیا۔ جیسے بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بارش مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں بارش تو ہوگی، لیکن جن کو تو ایک میدان میں لے کے آیا دعا کے لیے، انہی کے اندر میرا ایک مجرم ہے۔ جب تک وہ آپ کے ان لوگوں میں، آپ کی ذریت میں ہے، اس وقت تک بارش نہیں ہوگی، اس کو یہاں میدان سے نکال دیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، بھئی باہر نکلے کوئی ایسا ہے تو وہ کون نکلے؟ اب اس شخص کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کا مجرم جسے اللہ فرما دے کہ میرا مجرم ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ اللہ ساری زندگی جو پردہ ڈالا ہے اب بھی ڈال لے، اب میں تجھ سے پکی صلح کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اب تیرے حکموں کو ماننے والا بنوں گا، آج معاف کر دے۔ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اب یہ جو بارش کا برسنا ہے، یہ اللہ کے رحمان ہونے کی صفت سے ہے۔ کیوں؟ جس نے ساری زندگی نافرمانیوں میں اور اللہ کا مجرم قرار پایا، وہ دو لفظوں سے اللہ اسے معاف کر دے۔ شاید کہ دو لفظوں سے اللہ معاف کرنے والا اگر جو ہے میرٹ پہ فیصلہ ہوتا تو دو لفظوں میں معافی اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رحمان ہے۔ اس نے اس کے دو تین حرفوں میں جو توبہ تھی، لفظوں میں جو توبہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی میں اسے معاف کر دیا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مہربان ہے۔ بیٹا غلطی کرتا ہے، باپ اگر اس بیٹے کو دوبارہ معافی دیتا ہے تو کچھ وقت لگتا ہے۔ بیٹی غلطی کرتی ہے، والدین اس کو معافی دیتے ہیں تو کچھ وقت لگتا ہے۔ کبھی کسی کی سفارش لے کے جانی پڑتی ہے، کبھی جو ہے لمبے چوڑے وعدے ارادے کرنے پڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو معاف کرتا ہوں نا، رحمان ہونا میری ایسی صفت ہے کہ بندہ اپنے دل کے اندر، زبان بھی نہیں، دل کے اندر کہے یا اللہ میری پکی توبہ، اب میں جو ہے یہ گناہ نہیں کروں گا، اب میں اللہ، یا اللہ پھر بھی ہو سکتا ہے، بشر ہے، ہو جائے۔ فرمایا ہو جائے، ایک بار تو اس نے کہا نا، ایک بار تو دل سے کہا نا، میں نے اسے معاف کر دی۔ یہاں پہ ایک واقعہ مشہور ہے، اس کو سنیں۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا
تیری پیشانی پہ نور کا ایک حالہ ہے، یہ چمکتا ہے نا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا وہ تیری اولاد میں سے ہوگا، وہ بڑا عظیم نبی ہوگا، سب سے عظیم نبی ہوگا۔ تو شیش علیہ السلام بیٹے ہیں، باپ سے سوال کر لیا، ابا جان سب سے پہلے انسان آپ، سب سے پہلے نبی آپ، سب سے پہلے رسول آپ، انسانیت آپ سے شروع ہوئی، انسان آپ سے شروع ہوا، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو بنایا، فرشتوں نے اس مٹی کو گوندا، پھر اللہ نے اس میں روح کو اس میں پھونکا۔ باقی سب کے لیے ایسا اہتمام نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تو ایسے ہی ہوا، تو آپ سے بھی وہ عظیم ہوگا جو آخری ہوگا؟ فرمایا بیٹا ہاں مجھ سے بھی عظیم ہوگا۔ ابا جان آپ سے عظیم کیسے ہوگا، کیوں ہوگا؟ فرمایا بیٹا وہ تو بڑی لمبی چوڑی بات ہے، میں اس کی عظمت کو بتاؤں، اس کی عظمت بڑی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ میں اس کی امت کی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کا مجھ سے ایک بھول ہوئی۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں جب نبی کا معاملہ ہے تو ترجمہ فرماتے ہیں چوک بھول ہوئی، یعنی بھول چوک کو بھی الٹ فرما دیتے ہیں، چوک بھول ہوئی، تاکہ وہ شدت نہ رہے جو نبی کے بارے میں معاذ اللہ ایسی کوئی شدت نہ رہے، باقی اس میں اللہ کی ایک حکمت تھی۔ تو وہ چوک بھول حضرت آدم علیہ السلام سے جب ہوئی، جنت کا مشہور واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت سے آپ تشریف لے جائیں۔ تو فرمایا بیٹا میں 40 سال تک اس زمین پر، 40 سال تھے، زیادہ تھے، کم تھے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن سیرت کی کتابوں میں جو مشہور ہے 40 سال تک میں توبہ کرتا رہا، استغفار کرتا رہا اس چوک بھول پہ۔ 40 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرمایا، لیکن وہ جو آخری نبی ہوگا نا، اس کا ایک امتی 40 سال گناہ کرے گا اور ایک مرتبہ کمرے کے کونے میں بیٹھ کے آنسو بہا کے کہہ دے گا یا اللہ میری توبہ، اللہ ساری معاف کر دے۔ یہ اس کے ایک امتی کا مقام ہے۔ اور فرمایا کہ 40 سالوں میں، جب 40 سال پہلے جب مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت سے باہر بھیجا، نکالا لفظ نہیں بولنا، یہاں اللہ کی حکمت ہے، نبی کا معاملہ ہے، جب نبی کا معاملہ آئے تو ترجمہ اور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت سے باہر بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لے آئے، ہاں آداب کا خیال رکھنے بھائی، تشریف لے آئے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس اتروا لیا، حکمت تھی، لیکن آخری نبی کا امتی بہت سارے گناہوں کی طرف توجہ ہے کہ آخری نبی کا امتی لباس اتار کے گناہ کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو معاف فرما دے جب وہ توبہ کرے۔ اب یہ جو صفت ہے اللہ کی کہ اتنے گناہوں کے باوجود توبہ پر اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما رہے ہیں، یہ اللہ کے رحمان ہونے کی صفت ہے۔ انسان کو اتنی جلدی معاف نہیں کرتا، انسان بے زبان جانور کو معاف نہیں کرتا، اس سے بھی کوئی جو ہے وہ غلطی ہو جائے، جانور ہے تو اسے بھی مارتا ہے اور اسے جلدی معاف نہیں کرتا، زبان حال سے یا اپنے وجود کے تاثرات سے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، لیکن انسان معاف نہیں کرتا۔ گائے دودھ نہ دے تو مارتا ہے، بھینس دودھ نہ دے تو مارتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کا معاملہ جو انسان کے ساتھ ہے، اس کی ساری صفات ہی عظیم ہیں، لیکن رحمان ہونا ایک ایسی صفت ہے کہ اللہ گناہ گاروں کو بھی اس میں بخش رہا ہے، بے گناہوں کو بھی اس میں بخش رہا ہے، اور وہ ساری اپنی رحمت سے کر رہا ہے۔ اب بے بس جب انسان ہو جاتا ہے، جب اور کوئی رستہ نظر نہ آئے، اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ بھی فرما دے جا بھائی اب کیوں آیا، کیا لینے آیا، اب کس نے بلایا تجھے، پہلے میں تجھے نظر نہیں آ رہا تھا، بچپن میں تجھے کتنے لوگوں نے بتایا کہ اللہ کی ذات ہے، اس کا کہنا مانو،
تیرا بچپن ہی پورا نہیں ہو رہا تھا، پھر لڑکپن، پھر جوانی میں آیا تو تجھے پتا چلا، تو نے پڑھا، تجھے علماء ملے، تجھے رہبر و رہنما ملے، تجھے سالار ملے، لیکن تو نے کسی کی بات نہ مانی۔ تھوڑا سا آگے ہوا تو کمانے، تجارت، زراعت، ساری توجہ ادھر، پھر تجھے لوگوں نے اللہ کی طرف متوجہ کیا، مسجدوں میں اذان نہیں گونجی، لیکن تو نے میری طرف توجہ نہ دی۔ پھر وقت آیا کہ اب گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، اب حوصلہ نہیں ہے، اب وہ طاقت نہیں ہے کہ تو گناہ کرے۔ تو اب آیا تو کیا آیا؟ اب تیرا آنا کیا کمال ہے؟ تو تب آتا نا جب گناہ کر سکتا تھا پھر بھی اسے چھوڑ کر آتا، جب تیرے اندر گناہ کرنے کی ہمت، طاقت تھی، اور تیرے پاس گناہ کرنے کا موقع بھی تھا، پھر تو گناہ چھوڑ کے آتا تو کمال تھا۔ تو اب آیا، اور اب تو نے آنا ہی تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اب تو گناہ کر نہیں سکتا، اب تیرے اندر ہمت نہیں ہے، تو اب میری طرف آیا، میں تیرا کیا کروں؟ چل نکل جا۔ یہ بھی تو اللہ فرما سکتا ہے، کون پوچھ سکتا ہے اس سے؟ اور یہ ہے بھی رائٹ اس کا، لیکن اس کے باوجود اللہ کہتا ہے چل تو آیا صحیح، میں تیرے گناہ نہیں دیکھتا، تو میری رحمت دیکھ، میں تجھے بخش دیتا ہوں، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ بھائی جب سجدہ صحیح طریقے سے کر سکتا تھا اس وقت نہ آیا، اور اب جب کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا، اب جب گھٹنے درد کرتے ہیں، اب ٹخنے درد کرتے ہیں، اب اس کا جو ہے وہ کمر درد کرتی ہے، اب نہ رکوع صحیح ہو سکتا ہے، نہ سجدہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن مسجد کی طرف آ گیا۔ اللہ کہتا ہے جیسے بھی آیا آ تو صحیح نا، آیا تو ہے نا، چلو یہ آیا تو میرے ہی در پہ ہے نا۔ اور یہ یقیناً اللہ کا رحمان ہونا ہے کہ وہ معاف فرما رہا، ناقابل معافی لیکن پھر بھی معافی، یہ اللہ کا رحمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے انسانوں کو ایسے بخش دیا، کتنے انسانوں کو معاف کیا، جو ہم جیسے گناہگار اقراری مجرم ہیں، ہم اللہ کے اپنے گریبان میں دیکھیں ہم اقراری مجرم، پھر بھی وہ معاف کر دیتا ہے۔ آئیں تو صحیح، توبہ تو کریں۔ جیسے ایک مشہور واقعہ، یہ بھی بنی اسرائیل کا ہے، اس وقت عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ 500 سال زندگی بسر کی ایک آدمی، پوتے پڑپوتے سارا اس نے پالے اور ان کو کھلایا پلایا، مال بڑا تھا اس کے پاس، اللہ نے بڑا نوازا تھا وہ کافر، غیر مسلم تھا، اور وہ سب کو پالنے کے باوجود جب بوڑھا ہوا، اب اس کا بہت بڑا گلشن ہے، یعنی اس کی اولاد بہت زیادہ ہے، پھر آگے اس کی اولاد کی اولاد ہے، پھر ان کی بھی اولاد ہوگی، 500 سال زندگی بسر کی ہے۔ تو اب وہ اللہ کے سامنے نہ، اب وہ بوڑھا ہو گیا۔ جب وہ بوڑھا ہوا تو اب اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بھوکا ہے تو کھانا کھلانے والا کوئی نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں ہو، کہتے بوڑھا ہو گیا، اس کا ہم نے کیا کرنا ہے، مرے جان چھوٹ۔ لیکن ایسا ہے کہ اللہ تعالی تو رحمان ہے نا، ایک دن بارش آئی، اس کی بیوی بھی اندر چلی گئی، اس کی بیٹیاں بیٹے جو بھی اس کا گلشن تھا، پوتے پڑپوتے سارے، جیسے بارش آتی ہے رات کو اٹھ کے لوگ اندروں میں چلے جاتے ہیں، اب سارا گھر بار تو اسی کا تھا، لیکن کیونکہ اب وہ چلنے کی اس کے پاس طاقت نہیں تھی، وہ اندر نہ جا سکا، اور آوازیں دیتا رہا، کسی نے اس کی آواز نہ سنی، وہ باہر ہے۔ اب اس کے دل میں خیال آیا، ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، کہتا ہے یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، تجھے نہیں مانا، تیرا کلمہ نہ پڑھا، تیرے احکاموں کو چھوڑا، تیرے نبی کی باتوں کو چھوڑا، مجھے بڑے ملے جنہوں نے توجہ دلانے کی کوشش کی، میں نے آپ کی طرف توجہ نہیں کی، لیکن اب بے بس ہوں، اب میرا تیرے سوا کوئی نہیں، اوئے ہوئے، اب میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ یہ جب نوبت آتی ہے نا، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے، اور واقعی اللہ کے سوا پھر پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہیں۔ اگر آج تیرے پاس طاقت ہے
اگر آج تیرے پاس دولت ہے تو تیرے ہیں، تیری طاقت اور تیری دولت گئی، تیری اولاد بھی تیری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور پھر تو پکارے کہ یا اللہ اب تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو اللہ بھی کہہ دے 500 سال کہاں تھا؟ تب تجھے میں کیوں یاد نہیں آیا جب میں تجھے نواز رہا تھا؟ تب تجھے میں کیوں یاد نہیں آیا جب تجھے میں دولت دے رہا تھا، جب میں نے تجھے جوانی دی تھی، جب میں نے تجھے طاقت دی تھی، تندرستی دی تھی؟ اب تو چار پیسے ہل بھی نہیں سکتا، اور اب کہا ہے کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اب مجھے کہا ہے، اب میں نے تیرا کیا کرنا ہے؟ چل نافرمانوں میں، چل جہنم میں۔ وہ کہہ سکتا ہے، رائٹ ہے اس کا، اور اس کو کون بتائے کہ تیرا کیا رائٹ ہے؟ بھائی وہ خود جانتا ہے۔ لیکن اس کے رحمان ہونے ایسی صفت ہے کہ 500 سال کے بعد چارپائی پہ لیٹا ہوا آخری لمحات ہیں، جب کسی نے نہ سنبھالا تو کہتا ہے یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، میں سارے 500 سال گزرے ہوئے لمحات کی توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اب مجھے زندگی دے تو تیرے حکموں کا پابند ہو جاؤں گا، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اب یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اب یہ ایمان لا رہا ہے، اور ایمان لایا، چند گھڑیاں گزری، دنیا سے چلا گیا، روح قبض ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کو بھیجا کہ میرا ایک دوست مر گیا ہے، اس کے پاس جا، اس کا کفن دفن غسل جو بھی ہے وہ تو نے کرنا ہے، اور اس کا جنازہ پڑھا۔ جب وہ آیا اس نے کہا یا اللہ یہ تو 500 سال اس کے بعد تو میں بھی کئی بار آیا، اس نے بات ہی نہ مانی، یہ تو بڑا متکبر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جاتے ہوئے مجھ سے صلح کر گئے۔ اب جاتے ہوئے چند لمحات میں 500 سال ایک طرف اور چند لمحات ایک طرف، اور اللہ کہتا ہے میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ اللہ واقعی رحمان ہے، اللہ واقعی رحمان، اور رحمان ہونا اس کی یہ صفت ہے کہ وہ نہیں دیکھتا پیچھے کیا ہے۔ بندہ سچے دل سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، اللہ معاف فرما۔ لیکن یاد رکھیں توبہ کے چند ضابطے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق توبہ کے چند ضابطے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ سننے والے کہیں کہ بس ٹھیک ہے کونے میں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں توبہ۔ جتنا کسی کا حق کھایا ہے وہ واپس لوٹانا ہے۔ توبہ عزم بالجزم ہو تو، کسی پہ ظلم کیا تو معافی مانگنی ہے 3، توبہ کے بعد فرائض کم از کم پورے کرنے کا پورا اللہ سے وعدہ کرنا ہے 4، اور توبہ کے بعد کیونکہ جو نیکیاں ہیں وہ کم ہوئی ہیں، پہلے بھٹکا رہا بھولا رہا، تو اب جو ہے وہ نیکیوں کی سپیڈ زیادہ کرنی ہے، اس کو بڑھا دینا ہے۔ اور 6، توبہ کرتے وقت ندامت کے آنسو ہوں، چہرے پہ ملامت ہو، یعنی استغفار 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 استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ توبہ نہیں۔ چہرے پہ ذرا پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، کس کے سامنے ہوں، کون مجھے معاف کر رہا ہے یہ پتہ ہی نہیں، تسبیح پہ تسبیح، یہ توبہ نہیں۔ توبہ کرتے وقت تیرا ایک ایک انگ، تیرا وجود، ایک ایک روواں کھڑا ہو جائے، اور ساری زندگی کے گناہ تیرے سامنے آ جائیں، اور جتنے گناہ یاد آئیں ان کو سامنے رکھ کے اللہ سے اقرار کر یا اللہ یہ بھی مجھ سے ہوا ہے، یہ بھی مجھ سے، یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، اقرار کر یا اللہ تیرا مجرم ہوں۔ ندامت کے آنسو، یہ 6 چیزیں اگر کسی شخص کے اندر آئیں تو اس کی توبہ پکی ہوگی۔ ہاں یہ ڈر نہیں رکھنا چاہیے دل میں، کچھ لوگ اس وجہ سے توبہ کرتے نہیں ہیں کہ پھر ٹوٹ جائے گی۔ کرتے وقت یہ ذہن میں نہ ہو کہ یہ ٹوٹ جائے گی، کرتے وقت عزم بالجزم پکی توبہ ہے۔ بعد میں اگر ٹوٹ گئے تو اللہ پھر معاف فرما دے گا۔ یہ دنیا کی عدالت تو نہیں ہے، اللہ کی عدالت ہے، اور وہ معاف کرنے والی ذات ہے، وہ پھر معاف فرما دے گا۔ ایک ہی گناہ پہ بار بار توبہ، ایک ہی گناہ پہ بار بار توبہ، اور یہاں تک کہ ایک ہی دن میں 70 بار ٹوٹے، کرنی ہر بار پکی ہے، پھر بھی ٹوٹ گیا اللہ پھر معاف فرما۔ بھائی کپڑے پہننے ہیں
تو پہنتے وقت یہ نیت تو نہیں ہوتی کہ میں نے ان کو گندا کرنا ہے، لیکن گندے ہو تو جاتے ہیں. اب نیت نہیں تھی لیکن پھر بھی گندے ہوئے تو ہیں، پھر دھو لینا. کسی کی نیت نہیں ہوتی کہ میں نے کپڑے پہنتے ہی اب گندے کرنے، صاف کپڑے پہنے گا، لیکن پھر بھی گندے ہو جاتے پھر دھو لینا. بھائی توبہ کرتے وقت یہ نیت نہ ہوگا میں نے اس کو توڑنا ہے، میں نے پھر گناہ کرنا ہے، لیکن پھر بھی ہو جائے تو توبہ کے ذریعے دل کو پھر دھو لیں. لیکن جب توبہ کریں تو پکی کریں، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لیں، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لیں. وہ اللہ کی ذات ہے، معاف کرنے والی ذات ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. یہ الرحمن کی تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس کی رحمت کا طوفان، اس کی رحمت کا ریلا جو ان پر سے بھی گزر جاتا ہے جو اس قابل نہیں ہوتے، میرے جیسے گناہ گار. تو ہمیشہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اور یقیناً مہربان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.